لیکن آج بھی اگر آپ جو پرانی کتب کا مجموعہ ہے بائبل اسے کھولیں تو جہاں وہ ختم ہو رہی ہے وہاں پر حضرت عیسیٰ کا ایک خواب بیان ہوا ہے جسے ریویلیشن یا مکاشفہ کہتے ہیں. حضرت عیسیٰ کا خواب ہے جس میں وہ آنے والی صورتحال کو بیان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دکھایا انہیں. اس کا جو آخری 2-3 صفحات ہیں اس میں قرب قیامت کے حالات بیان ہوئے. تو اس میں وہ صراحت کے ساتھ حضور کا ذکر کرتے ہیں. اور اگر آپ اس کا عربک ایڈیشن کھولیں تو اس میں حضور کا ذکر ان کی صفات کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ اسے صادق و امین کہا جائے گا. آپ کسی مسلمان گروہ کے پاس چلے جائیں اور اپنا تعارف کرائیں کہ میں مسلمان ہوں. وہ بولے گا بھائی یہ مسلمان کیا ہوتا ہے؟ آگے بتاؤ، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، شیعہ ہو، سنی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی فرقے کو چھوڑ کے نہیں گئے. کون سا مسلمان ہے جو مذہبی ہو اور کسی فرقے سے وابستہ نہ ہو؟ تو ساحل سمندر پہ عام طور پر یہ اونٹ اور گھوڑے وغیرہ موجود ہوتے ہیں. ہم لوگ جاتے ہیں تو تفریحاً لوگ بیٹھتے ہیں اس کے اوپر اور بہت خوش ہوتے ہیں، مزہ آتا ہے. 5 منٹ کی رائڈ میں بڑا مزہ آتا ہے. اور اگر پورے دن کے لیے بٹھا دیا جائے اور کہا جائے کہ اب جاؤ ذرا اس کے اوپر تو چولہے ہل جائیں گی. اگر ہمارے زمانے کا کوئی آدمی پورے دن کا سفر کر لے تو 1 ہفتے اسے بخار چڑھ جائے گا. اور پرانے زمانے میں یہی طریقہ سفر تھا. تو یہ نعمتیں ہیں، یہ آسانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہیں. حضرت جبرائیل تشریف لائے، سوالات کیے کچھ دین کے بارے میں. اس میں سے آخری سوال یہ تھا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے کہا کہ یہ تو جتنا پوچھنے والے کو پتہ ہے بتانے والے کو بھی اتنا ہی پتہ، یعنی دونوں کو نہیں پتہ. تو انہوں نے عرض کیا کہ اس کی کچھ نشانیاں بتا دیں. تو آپ نے جو نشانی بتائی وہ یہ تھی کہ ننگے پاؤں بکریاں چرانے والے اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے اور لونڈی اپنی مالکن کو جنے گی. تو یہ پیشگوئی بھی سرحد کے ساتھ عرب کی سرزمین میں ہم دیکھتے ہیں کہ پوری ہو چکی ہے. محترم خواتین و حضرات، آج کا یہ لیکچر اس پہلو سے بہت اہم ہے کہ اس کا براہ راست تعلق ہم سے اور ہمارے زمانے سے ہے. اور اس میں ہم یہ دیکھیں گے، یہ سمجھیں گے کہ کس طرح آج کے اس دور میں ہمارے لیے جنت میں جانا پچھلے زمانے کے کسی بھی دور سے بہت آسان ہو چکا ہے. جنت کا یہ سودا، اور خاص طور پر جنت کے اعلیٰ درجات کا یہ سودا، کبھی بھی آسان نہیں رہا. یہ کتنا مشکل رہا ہے اس کا اندازہ اس بات سے کیجیے. ایک روایت میں جو بات ہمیں ملتی ہے کہ قیامت کے دن کا جب آغاز ہوگا تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت آدم سے مخاطب ہو کر کہیں گے کہ آدم اپنی اولاد میں سے اہل جہنم کو الگ کرو. تو پوچھیں گے پروردگار کتنے لوگوں کو الگ کروں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہر 1000 میں سے 999. یہ فیلئر کا ریشو ہے. اور قرآن مجید بھی یہی بیان کرتا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. ہم نے انسانوں کی اکثریت کو اور جنوں کو بھی لگتا تو یہ ایک پیدا ہی جہنم کے لیے کیا ہے. تو یہ اتنی نازک صورتحال ہے، اور اس صورتحال سے نکالنے کے لیے ہی ہر دور میں انبیاء آتے رہے ہیں. تو آج کے اس لیکچر میں انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے کہ انبیاء گرچہ اس دور میں موجود نہیں ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب رحمت للعالمین بنایا تو پھر آپ کی برکت آج کے زمانے تک کس طرح ظاہر ہو رہی ہے. گفتگو کا آغاز میں دور حاضر کی کچھ خصوصیات سے کروں گا. ہمارے عام طور پہ بڑی منفی گفتگو ہی ہوتی رہتی ہے. ہمارے ملک میں نیگیٹو باتیں عام ہوتی ہیں. اس سے ظاہر ہے کہ مایوسی پیدا ہوتی ہے، نیگیٹیوٹی پیدا ہوتی ہے، انسان کا موٹیویشن لیول بہت کم ہو جاتا ہے. تو آج کی نشست میں ہم انشاءاللہ مثبت چیزیں ہی دیکھیں گے. اس دور کی پہلی خصوصیت جو آپ کے سامنے لکھی ہوئی بھی آ رہی ہے کہ یہ آسانی کا دور ہے. جیسے انسانوں کی اولاد ہوتی ہے نا، تو پہلے تو خیر زیادہ بچے ہوتے تھے، اب کم ہوتے ہیں، لیکن ایک چیز عام طور پہ کامن ہی رہتی ہے، وہ یہ کہ جو آخری اولاد ہوتی ہے یہ بہت لاڈلی ہوتی ہے. اس لیے کہ ماں باپ کو بھی پتہ ہوتا ہے یہ آخری اولاد ہے، بڑے بھائی بہن بھی کیئر کرنے کے لیے موجود ہوتے ہیں، تو اسے بڑے لاڈ پیار کے ساتھ پالا جاتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں
اسی طرح کنسیڈر کیا ہے. ہم گویا کہ خدائے دو عالم کی آخری بندے ہیں جو پیدا ہو رہے ہیں قیامت سے پہلے، تو اتنے ہی وہ لاڈ ہمارے اٹھا رہے ہیں. جو لاڈ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے روحانی سلطنت کے جو تاجدار تھے، عظیم ترین انسان تھے حضرات انبیاء علیہ السلام، ان کے بھی نہیں اٹھائے. بڑے بڑے بادشاہوں کو بھی وہ نعمتیں نہیں دیں جو ہمارے ہاں ایک عام آدمی کو بھی حاصل ہو چکی ہیں. مثال کے طور پر ظاہر بات ہے یہ بڑی تفصیل کا موضوع ہے، اس کی بڑی تفصیلات ہیں. میں ایک حوالے سے صرف سامنے رکھتا ہوں کہ اس سے پہلے جتنے بھی دور گزرے ہیں اس میں اگر فرض کر لیں کوئی شخص حج کرنے جانا چاہے، عمرہ کرنا جانا چاہے، تو یہاں سے کئی مہینوں کا انتہائی پر مشقت سفر تھا، اور آج 4-5 گھنٹے کی فلائٹ میں آپ پہنچ جاتے ہیں. زمین پر سفر کرنا اتنا آسان ہے کہ آج کل کی جو گاڑیاں ہیں وہ چلتے پھرتے ڈرائنگ روم بن چکے ہیں. ایسی لگژری ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. پھر اب تو ہم نے پچھلے ہفتے یہ آپ نے خبر پڑھی ہوگی کہ دبئی میں فلائنگ کار کا پھر تجربہ ہوا، اور جلد یا بدیر یہ ٹیکنالوجی بھی عام ہو جائے گی. آٹومیٹک گاڑیاں، آٹومیٹک اس مفہوم میں نہیں، یعنی ڈرائیور لیس گاڑیاں، وہ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے دستیاب ہیں، صرف انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے. اور امید یہ ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ دیکھ لیں گے کہ آپ اپنے گھر سے نکلیں گے اور صرف آفس کا لفظ بولیں گے، گاڑی آپ کو آپ کے آفس میں لے جا کے اتارے گی. تو یہ ایک پہلو میں نے گنوایا ہے کہ اس دور میں جو نعمتیں ہمیں حاصل ہیں وہ زمانہ قدیم میں کسی کو حاصل نہیں تھی. اور وہ کتنی مشقت تھی اس کا اگر آپ کو تجربہ کرنا ہے تو ساحل سمندر پہ عام طور پر یہ اونٹ اور گھوڑے وغیرہ موجود ہوتے ہیں. ہم لوگ جاتے ہیں تو تفریحاً لوگ بیٹھتے ہیں اس کے اوپر اور بہت خوش ہوتے ہیں، مزہ آتا ہے. 5 منٹ کی رائڈ میں بڑا مزہ آتا ہے، اور اگر پورے دن کے لیے بٹھا دیا جائے اور کہا جائے کہ اب جاؤ ذرا اس کے اوپر، تو چولہے ہل جائیں گی. اگر ہمارے زمانے کا کوئی آدمی پورے دن کا سفر کر لے تو 1 ہفتے اسے بخار چڑھ جائے گا. اور پرانے زمانے میں یہی طریقہ سفر تھا. تو یہ نعمتیں ہیں، یہ آسانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہیں. اور یہ اتنا تفصیلی موضوع ہے کہ اس کو اگر میں اس کا کور کروں، اس کو احاطہ کروں، تو میرے خیال میں کئی گھنٹوں کی تقریر بھی اس کے لیے ناکافی ہے. پھر اس دور کی ایک دوسری جو خصوصیت ہے جس کی طرف میں نے اشارہ بھی کر دیا ہے کہ یہ نبیوں کی پیشگوئی کے لحاظ سے انسانیت کے خاتمے کا وقت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نبوت کی تاریخ میں ایک بہت بڑی تبدیلی یہ آئی تھی کہ اس سے پہلے جو امتیں تھیں ان کے ہاں تسلسل نہیں تھا. یعنی حضرت صالح ہیں، حضرت ہود ہیں، حضرت نوح ہیں، ان کی امتیں تھیں، ان پر ایمان لانے والے تھے، لیکن تھوڑے عرصے میں انہوں نے شرک کیا، ختم ہو گئیں، ناپید ہو گئیں. اب رسول کہیں اور آتا تھا. حضرت ابراہیم سے جو تبدیلی آئی ہے وہ یہ کہ اب اس انسٹیٹیوشن کو تو تسلسل حاصل ہوا، امتوں کو بھی تسلسل حاصل ہو گیا. مسلسل 4000 برس سے حضرت ابراہیم کی اولاد اس دنیا میں موجود ہے اور وہ دین حق کی گواہی دے رہی ہے. چنانچہ ان کے یہاں نبی آتے رہے ہیں، ان کے یہاں کتابیں آتی رہی ہیں، اور اس کا ایک نتیجہ یہ ہے، یعنی ایک اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس روایت کی یہ خوبی ہے، یہ ایک خصوصیت کہہ لیجئے کہ اس میں فیوچر کی پریڈکشن کی جاتی ہے. نبی کا کام یہی ہوتا ہے، غیب کی خبریں دینا. تو نبیوں نے یہ کام بھی کیا ہے. اور اگر آپ اس پوری ٹریڈیشن کا گہرائی میں جا کے مطالعہ کریں، تفصیلاً مطالعہ کریں، تو آپ کو پتہ ہی چلے گا کہ اس پوری ٹریڈیشن میں 3 میجر پیشگوئیاں ہیں. 3 میجر پیشگوئیاں ہیں. پہلی پیشگوئی جو اپنی نوعیت کے لحاظ سے تو خیر سب سے اہم ہے، لیکن وہ ذرا بعد میں آتی ہے، وہ ہم سب جانتے ہیں، حضور کی پیشگوئی تھی. حضور کی آمد کی صریح ترین پیشگوئی تھی، اور انتظار کرتے تھے، بنی اسرائیل انتظار کرتے تھے حضور کا. دوسری پیشگوئی جو کرونالوجیکل آرڈر میں یعنی تاریخی اعتبار سے سب سے پہلی ہوئی، اور وہ بھی بہت بڑا ہسٹری کا ٹرننگ پوائنٹ ہے. یعنی تینوں پیشگوئیاں تاریخ کا ٹرننگ پوائنٹ ہی ہیں. باقی پیشگوئیاں بھی ہوتی ہیں لیکن ان کو مرکزی کتابوں میں اس طرح محفوظ نہیں کیا جاتا، بلکہ وہ عام طور پر نبیوں کی روایت میں موجود ہوتی ہیں. یہ پیشگوئیاں کتابوں میں موجود ہیں.
دوسری پیشگوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی تھی، چنانچہ وہ سب سے پہلے وہی آئے، اور جب وہ آئے تو بنی اسرائیل کی تاریخ کا گویا کہ خاتمہ ہو گیا، اور پھر نصارہ کی وہ امت پیدا ہوئی جس نے گویا کہ عالمی طور پر توحید کا پیغام پہنچایا، اگرچہ خود بھی گمراہیوں کا وہ شکار ہو گئے۔ اچھا، حضرت عیسیٰ جب تشریف لاتے ہیں تو 3 میں سے ایک پیشگوئی پوری ہو گئی۔ تو اب آپ کو انجیل میں ان کا اپنا ذکر نہیں ملے گا، مل بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ تو آ گئے ہیں۔ انہوں نے حضور کی پیشگوئی دہرائی ہے، اور قرآن بیان کرتا ہے اور انجیل اس کی تصدیق کرتی ہے کہ نام لے کے حضور کی پیشگوئی کی۔ وہ نام گرچہ بعد میں بدل دیا گیا ترجمے میں، لیکن آج بھی اگر آپ جو پرانی کتب کا مجموعہ ہے بائبل اسے کھولیں تو جہاں وہ ختم ہو رہی ہے وہاں پر حضرت عیسیٰ کا ایک خواب بیان ہوا ہے، جسے ریویلیشن یا مکاشفہ کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کا خواب ہے جس میں وہ آنے والی صورتحال کو بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دکھایا انہیں۔ اس کا جو آخری 2-3 صفحات ہیں اس میں قرب قیامت کے حالات بیان ہوئے، تو اس میں وہ صراحت کے ساتھ حضور کا ذکر کرتے ہیں، اور اگر آپ اس کا عربک ایڈیشن کھولیں تو اس میں حضور کا ذکر ان کی صفات کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ اسے صادق اور امین کہا جائے گا۔ ان کی صفتی آئی ہے بادشاہوں کا بادشاہ حضور کے بارے میں، اور صادق و امین اسے کہا جائے گا۔ پوری انسانی تاریخ میں صادق و امین کوئی دوسری ہستی موجود ہی نہیں ہے، ایک ہی ہستی ہے۔ جب صادق و امین کہیں گے تو پھر ایک ہی ہستی ذہن میں آئے گی، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ نے پھر ایک ایڈیشنل پیشگوئی کی۔ وہ پیشگوئی کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ جب 1000 برس پورے ہو جائیں گے حضور کے بعد، تو پرانا سانپ جسے باندھ دیا گیا تھا، یعنی ابلیس، اس کو کھولا جائے گا، اور وہ زمین کے کونوں پر، کناروں پر جو آباد یاجوج ماجوج کی قومیں ان کو گمراہ کریں گے، اور وہ شہر عزیز اور مقدسوں کی لشکر گاہ کا محاصرہ کر لیں گے، اسے گھیر لیں گے۔ شہر عزیز مکہ، ظاہری بات ہے اس میں علم کے طور پہ چیزیں نہیں آتی بلکہ صفات بیان ہو رہی ہیں۔ مقدسوں کے لشکر گاہ یہ مدینہ ہے جہاں صحابہ کرام موجود تھے، اور وہیں سے پھر انہوں نے عرب کے اندر اپنی جد و جہد شروع کی، اور پھر اس کے بعد بتایا کہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ قرآن مجید جب آیا، حضور جب تشریف لائے، تو اب دوسری پیشگوئی بھی پوری ہوئی ہوگی۔ تو اب قرآن مجید نے حضرت عیسیٰ کی اس پیشگوئی کو دہرایا ہے، اور کوئی دوسری پیشگوئی قرآن مجید میں نہیں ہے قیامت کے حوالے سے۔ کس طرح دہرایا ہے؟ سورہ انبیاء میں آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج ومن کل حدب ینسلون واقترب الوعد الحق۔ ایک ہی جملے میں دونوں باتوں کو بیان کیا ہے۔ بات یہ زیر بحث ہے وہاں پر کہ یہ لوگ جو کفر کر چکے ہیں ماننے کے نہیں ہیں، نہیں مانیں گے۔ کب مانیں گے؟ اب کہنا یہ اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے قیامت کو دیکھ کے مانیں گے۔ قیامت کے منکر ہے نا، نہیں مان رہے حضور کی بات، سارے دلائل دے دیے، نہیں مان رہے، مانیں گے۔ یہ کب مانیں گے؟ قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے مانیں گے۔ جب دیکھیں گے تو آنکھیں پھٹ جائیں گی اور کہیں گے کہ ہائے ہماری بدبختی، ہم غفلت میں پڑے رہے اور ہم تو ظالم تھے۔ اس دونوں کے بیچ میں اب وہ جملہ آتا ہے حتی اذا فتحت، یعنی یہاں تک کہ یہ نہیں مانیں گے۔ کب مانیں گے؟ جب مانیں گے جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے پل پڑیں گے، اور قیامت کا وعدہ قریب آ لگے گا۔ قیامت آئے گی، اپنی آنکھوں سے اسے دیکھیں گے، اور اس وقت یہ کہیں گے کہ ہائے ہماری بدبختی، ہم ایمان نہ لائے، ہم ظالم رہے۔ تو قرآن نے اپنے کمال اسلوب کے اندر بیان کر دیا کہ یہ قیامت سے پہلے جو واقعہ ہوگا قرب قیامت میں، وہ یاجوج ماجوج کو کھول دیے جائیں گے۔ پیش گوئیوں کے مطابق یہ دور آخری دور ہے، اور نبیوں کی ٹریڈیشن بھی یہی بتاتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے علاوہ پیشگوئیاں نہیں ہوتی، اس کے علاوہ بھی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر حضور نے یہ بات بیان کی ہے کہ ننگے پاؤں بکریاں چرانے والے، یعنی حضرت جبرائیل تشریف لائے، سوالات کیے کچھ دین کے بارے میں، اس میں سے آخری سوال یہ تھا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے کہا کہ یہ تو جتنا پوچھنے والے کو پتہ ہے، بتانے والے کو بھی اتنا ہی پتہ، یعنی دونوں کو نہیں پتہ۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ اس کی کچھ نشانیاں بتا دیں۔ تو آپ نے جو نشانی بتائی وہ یہ تھی کہ ننگے پاؤں بکریاں چرانے والے اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے اور لونڈی اپنی مالکن کو جنے گی۔ تو یہ پیشگوئی بھی سرحد کے ساتھ عرب کی سرزمین میں ہم دیکھتے ہیں کہ پوری ہو چکی ہے۔ لیکن میرے پیش نظر یہ تھا کہ جو کتابوں میں پیشگوئیاں آئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں۔
اس کے بعد جس طریقے سے اس وقت کی رفتار جاری ہے، اس میں بھی ہم جانتے ہیں کہ گریجولی چیز ہے، جس طرح گاڑی نشیب کی طرف جا رہی ہوتی ہے نا، اگر آپ اس کو نیوٹرل چھوڑ دیں تو جتنا وہ گہرائی میں جائے گی اتنی بڑھتی چلی جاتی ہے وہ۔ تو جب انسانیت کے سفر کا آغاز ہوا تو یہ جو ہنٹرز اینڈ گیدرز کا زمانہ تھا، عہد شکار جسے کہتے ہیں، 2-2.5 لاکھ برس تک چلا ہے۔ ایگریکلچرل ایج 10,000 برس، انڈسٹریل ایج 250 برس، انفارمیشن ایج جو ہماری آنکھوں کے سامنے آئی 20 برس میں نہیں ہوئے کہ اب اگلی ایج اس میں پیدا ہو رہی ہے، ایج آف آٹومیشن۔ تو بتدریج زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، اور پھر اس میں ہم نے جو کمال دکھایا انسانیت نے، کہ سب سے بڑا جو جرم ہے انسانی تاریخ کا، کہ خدا کا انکار کر دیا۔ تو یہ ویسے بھی اب ہم ڈیزرو نہیں کرتے کہ اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی عنایت کے باوجود اس زمین پہ اب ہم مزید قابض رہیں۔ تو اس لحاظ سے بھی انسانیت کو فارغ کرنے کا وقت آ رہا ہے۔ دین کے پہلو سے یہ دور بہت آسان ہو گیا۔ اس کو بھی میں سادہ مثال سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ایک ہی مثال دوں گا۔ سردیاں آ رہی ہیں، آپ تصور کیجئے کہ اگر گیس نہ ہو تو صبح اٹھ کے فجر میں وضو کرنا ایک بڑا مرحلہ ہوتا ہے، خاص طور پر ہمارا شہر تو موسم اتنا ٹھنڈا نہیں ہوتا، لیکن پہاڑی علاقوں میں یا میدانی علاقوں میں جہاں ٹھنڈ زیادہ پڑتی ہے، آپ تصور کیجئے نا، جن لوگوں نے مدینہ میں کچھ وقت گزارا ہے یا مکہ میں، کیسی ٹھنڈ پڑتی ہے وہاں، جانتے ہیں جو لوگ گئے ہیں۔ وہاں پر اٹھ کے لوگ فجر میں ٹھنڈے پانی سے ہی وضو کرتے تھے، اتنا وقت نہیں ہوتا تھا کہ آپ چولہا جلائیں۔ چولہا جلانا بھی تو کوئی آسان کام نہیں تھا، ہمارے یہاں تو بڑا آسان ہے چولہا جلانا، آپ نے ماچس یا لائٹر سے چولہا جلا لیا، وہاں چولہا جلانا بھی آسان کام نہیں تھا۔ تو ٹھنڈے پانی سے، صرف ایک مثال میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کو گرم کرنا کتنا آسان ہے۔ الارم ہے آپ کے لیے نمازوں میں اٹھنے کے لیے، مسجد میں جائیں تو پنکھے ہیں، اے سی ہیں، ہیٹر بھی اب تلکنے لگا ہے۔ تو ہر پہلو سے آسانی در آسانی ہے۔ اور پھر جو ہدف ہے اصل میں جنت، اس کی بادشاہی، آپ یہ دیکھیے کہ اس کا نقشہ بھی کتنے واضح انداز میں اب سامنے آ رہا ہے۔ دنیا اتنی حسین، اتنی خوبصورت ہو گئی ہے، اور اگر آپ کو اتفاق ہوا ہے ٹورزم کرنے کا، تو دنیا بھر میں جو ٹورزم کے مقامات ہیں وہ گویا کہ جنت کا ایک زندہ تعارف ہے۔ وہاں پہ خاص طور پر ملک سے باہر آپ کو پتہ انفراسٹرکچر بھی بہت اچھا ہوتا ہے، سہولیات بھی ساری ہوتی ہیں، اس میں پھر وہ خوبصورتی کتنی زیادہ واضح نظر آتی ہے۔ پھر قرآن مجید نے یہ تمثیل بیان کی ہے کہ اہل جنت آپس میں بیٹھے گفتگو کر رہے ہوں گے اور ڈھونڈیں گے کہ وہ ہمارا ایک ساتھی تھا، ہمیں کہتا تھا کہ یہ جو دعوت ہے، آخرت کی دعوت، یہ جھوٹ ہے، کہاں ہے؟ اور ایک نظر ڈالیں گے اور دیکھیں گے کہ ان کے سامنے ہے۔ تو جہنم جو پتہ نہیں لاکھوں کروڑوں اربوں میل دور ہوگی، نظر ڈالتے ہی ان کے سامنے آ جائے گی۔ تو اس درجے کا جو جنت کا تصور ہے، اگر کسی نے دیکھ لیا ہے تو انسانی تاریخ میں صرف ہم نے ہی دیکھا۔ ہم کمپیوٹر کے ذریعے سے اپنے پیاروں سے جو فرض کر لیں امریکہ میں ہیں، کینیڈا میں ہیں، کس طرح بات کرتے ہیں، کتنی آسانی سے ہم بات کر لیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس دور میں ہمیں گویا کہ اس جنت کا پورا تصور بھی دے دیا ہے۔ اور پھر اس پہلو سے بھی یہ دور بڑا غیر معمولی ہے کہ دعوت دین کے جو مواقع اب دستیاب ہیں، انسانی تاریخ میں کبھی نہیں رہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ کہ کنورژن اب کوئی مسئلہ نہیں رہا انسانی تاریخ میں۔ کنورژن یعنی آپ دعوت کس لیے دیں گے؟ لوگ ٹھیک ہو جائیں نا، تو وہ ہونا بھی چاہیں گے تو نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اجازت ہی نہیں ہے۔ آپ کو ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں گے، آپ کو اٹھا کے آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ ایمان لانے کا نتیجہ یعنی مطلب تھا۔ تو کون ایمان لاتا؟ جو شخص دعوت دے رہا ہے اس کے ساتھ اس سے بھی زیادہ بری ہوتی تھی۔ تو آج کے دور میں تو آپ مغرب میں جا کے دین کی دعوت دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دنیا بھر میں جہاں چاہیں آپ دین کو پھیلائیں۔ انفارمیشن ایج آ گئی ہے، وہ آپ کی مدد کے لیے کھڑی ہوئی ہے۔ آپ نیٹ کے اوپر، آپ یوٹیوب کے اوپر، آپ سوشل میڈیا پہ ٹولز کو استعمال کریں، ان ذرائع کو استعمال کریں، اور بہت معمولی ایفرٹ سے آپ لاکھوں لوگوں تک اپنی بات پہنچا سکتے ہیں۔ تو دعوت دین کے لحاظ سے بھی عظیم مواقع ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ جنت اور بلندی درجات پانے کا بھی عظیم موقع ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ جو جنت ہے، یہ میری اور آپ کی خواہشات پر کسی کو نہیں ملے گی۔ قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب۔ دیکھو یہ جو جنت ہے نا، اس کا فیصلہ نہ تمہاری خواہشات سے ہوگا، پہلے ہمیں مخاطب کیا، نہ تمہاری خواہشات سے ہوگا، نہ اہل کتاب کی خواہشات سے ہوگا۔ تم اگر اپنے کوئی معیار طے کر چکے ہو تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے بارے میں پوچھیں گے، یہ کہاں سے آیا؟ میں نے نہیں کہا تھا۔ یہ بنیادی مسئلہ ہے جس کو لوگ نہیں سمجھتے۔ دین کے معاملے میں جس وقت آپ کوئی عمل لے کے پوچھیں گے
تو وہ اگر حساب کریں گے نا، اگر انہوں نے پوچھنا شروع کر دیا تو پہلا سوال یہ کریں گے کہ یہ جو کیا ہے یہ میں نے کہا بھی تھا یا نہیں کہا تھا. دین اصل میں خدا کی ہدایت کا نام ہے، تو خود ساختہ دین یہ پیش نہیں کیا جا سکتا. اگر آپ قرآن مجید کو تدبر سے پڑھیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا، قرآن کی صورت در صورتوں کا یہ موضوع ہے کہ افطرا علی اللہ، اللہ پہ جھوٹ گھڑنا، اپنی طرف سے کسی چیز کو دین کہنا، یہ سب سے بڑا جرم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے. قرآن مجید اس کو بہت تفصیل سے بیان کرتا ہے، اس لیے کہ ساری خرابیاں یہاں سے پیدا ہوتی ہیں. ہر دور میں ہوتا کیا تھا، نبی آتے کیوں تھے، ضرورت کیا تھی نبیوں کی، یعنی نبوت کا تصور کیوں رکھا گیا مسلسل؟ اس لیے رکھا گیا کہ ہر دور میں جب نبی آتا تھا تو پچھلے نبی کی تعلیمات میں تحریف ہو جاتی تھی، اضافے ہو جاتے تھے. اب وہ نبی سب کچھ ٹھیک کر کے جاتا تھا، جب وہ ٹھیک کرتا تھا تو پھر 200-400 سال بعد پھر وہی تبدیلی ہو جاتی تھی. یہ مسلسل ہوتا رہا انسانی تاریخ میں. آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایک چیز تو اللہ تعالیٰ نے ٹھیک کر دی، اس کا راستہ ہی بند کر دیا، تحریف کا. اضافوں کا راستہ بند نہیں کیا انہوں نے، اضافے ہوتے رہیں گے. لیکن چونکہ اصل دین موجود ہے تو آپ رکھ کے دیکھ لیں، اس کے اوپر آپ کو پتہ چل جائے گا. اس کے لیے کسی نبی کو آ کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ دین ہے یا نہیں، ہمیشہ یہی کرنا چاہیے. تو یہ بنیادی بات ہے، یہ وہ چیز ہے جو کیے بغیر اگر آپ کوئی بھی نیکی کر رہے ہیں تو اس کا امکان ہے کہ یہ نیکی گلے پڑ جائے گی. اسی کو ایمان لانا کہتے ہیں کہ آپ حق کو تریاش کریں، اس کو ڈھونڈیں. تو اس پہلو سے جب آپ عصر حاضر کو دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہی چلتا ہے کہ اس دور میں تو بڑا آسان ہو گیا. آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے دنیا بھر کے علماء کو، جو اسلام کے نمائندے ہیں، ان کو ایکسس کر سکتے ہیں، ان کی گفتگو سن سکتے ہیں. آپ قرآن کو چاہیں اس کی آیت کی کوئی شرح دیکھنا چاہیں، سب انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے. آپ کوئی حدیث دیکھنا چاہیں، اس کے بارے میں اہل علم کی آراء سننا چاہیں، سب اویلیبل ہے. تو آپ کے سامنے ایک پورا تقابلی مطالعہ آ جائے گا. ہم یہ زحمت کرتے ہی نہیں ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم مسلمانوں کے یہاں پیدا ہو گئے ہیں تو ایمان کا امتحان ہمیں نہیں دینا. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، اسے ذہن سے نکال دیں. صحیح بات تک پہنچنے کی جدوجہد کرنی ہے. اس میں غلطی ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، لیکن یہ کام کرے تو صحیح نا آدمی. تو اس دور میں یہ کام بھی اگر کوئی کرنا چاہے تو بہت آسان ہے. اور بلندی درجات، یہ راستہ بھی پچھلے دور میں تو اس کے لیے ہاتھ پاؤں کٹوانے پڑتے تھے نا. یعنی اگر آپ کوئی بھی نیکی کا کام کریں، کوئی بھی کام کرنا چاہیں تو پچھلے دور میں سب سے پہلے تو یہ جو حکومت ہوتی تھی یہ مخالفت میں آ کے کھڑی ہو جاتی تھی، آپ کو عبادت نہیں کرنے دیتے. اس وقت یہ ہو رہا ہے. آپ اگر چین میں جا کے دیکھیں، جو مسلمان ہیں، وہ جو ایک خاص علاقہ ہے سنکیانگ کا غالباً جو علاقہ ہے، وہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. مسلمانوں کو نسلی طور پہ ختم کیا جا رہا ہے. کوئی مسلمان اپنی عبادات ادا ہی نہیں کر سکتا. تو یہ پوری تاریخ میں یہی ہوتا رہا ہے. تو آپ عمل ہی نہیں کر سکتے تو کتنا یہ سب کچھ مشکل تھا. آج کے دور میں اور دین میں جو سب سے بڑا ایک بلندی درجات کا راستہ ہے وہ دعوت ہے. دعوت دینا بڑا آسان. پچھلے زمانے میں جب آپ نصرت دین کے لیے اٹھتے تھے تو حضرت ابو بکر کے ساتھ جو ہوا، دیگر صحابہ کے ساتھ جو ہوا، جنگ بدر میں اپنے بھائیوں کے خلاف لڑنا پڑا، اپنے بیٹوں کے خلاف لڑنا پڑا، اپنے باپ کے خلاف لڑنا پڑا. آپ تصور کر سکتے ہیں ہمیں کسی ایسے امتحان میں ڈال دیا جائے تو ہمارے اوپر کیا گزرے گی؟ ہمارے لیے ایسا کوئی امتحان نہیں ہے. تو یہ سب کچھ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے، جو بات میں نے کہی تھی، عرض کی تھی، اب آپ اس کو مفہوم سمجھیے. لاڈلی اولاد کی طرح ٹریٹ کیا ہے ہمیں. جس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ معاملہ کیا، اب یہ چیزیں بہت آسان کر دی گئی. ہم کس ٹریڈیشن کا حصہ ہے میں چاہتا ہوں اس کو بھی مختصراً آپ کے سامنے رکھ دوں، اور میں کوشش کروں گا کہ بہت زیادہ تفصیل نہ کروں اس لیے کہ وقت محدود ہے. دیکھیے، انسانیت کا آغاز ہوا، فطرت سے آغاز ہوا، نبوت سے آغاز ہوا. یعنی انسانوں کو ایک فطرت دی گئی جس میں خیر و شر کا تصور تھا، خدا کا تصور ہے، سزا جزا کا ایک تصور ہے، ضمیر کی شکل میں ذوق جمال ہے. اور ساتھ میں نبی آتے تھے، یہ بتاتے تھے کہ خالق کا تصور تمہارے اندر ہے، تم ڈھونڈ رہا ہو تو ہم بتاتے ہیں اس کی صفات کیا ہے. وہ یہ ہے تمہارا پروردگار، اس کی عبادت ایسے کرنی ہے. آخرت کی وہ وضاحت کرتے، اچھے برے اعمال وہ سمجھاتے. تو ایک زمانہ یہ رہا، لیکن انسانیت ہر دفعہ یہی ہوا کہ بھٹکتی رہی. ہر جگہ کفر و شرک بار بار پھیلتا رہا، یہاں تک کہ حضرت آدم کا جو زمانہ آپ سمجھے تقریباً 2-2.5 لاکھ کے لگ بھگ کا ہے، اس کے بعد کہیں جا کر پھر دور رسالہ شروع ہوتا ہے. اور اس میں حضرت نوح کے زمانے سے پھر رسول آنا شروع ہوئے
یعنی پوری قوم کے اندر ایک رسول آتا تھا، اور جو نبیوں کی طرح صرف حق کی دعوت ہی نہیں دیتا تھا، بلکہ اس کے ساتھ وہ آگے بڑھ کے اس دعوت کے نتیجے کو اس دنیا میں برپا کر کے دکھاتا تھا۔ یعنی اگر اچھے عمل کریں گے تو آپ کو زمین کا اقتدار دے دیا جائے گا، اور اگر آپ برے عمل کریں گے تو اسی دنیا میں ہلاک کیا جائے گا۔ اور یہ پھر ہوتا رہا، مسلسل ہوتا رہا، دنیا کے ہر علاقے میں بھیجا گیا، نبیوں کے رسولوں کو بھیجا گیا، اسی طریقے سے قوموں کی سزا جزا ہوئی۔ حضرت نوح کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت قوم سمود کے اندر حضرت صالح آتے ہیں، حضرت ہود آتے ہیں، حضرت شعیب آتے ہیں، حضرت یونس آتے ہیں۔ قرآن مجید نے کم رسولوں کا تذکرہ کیا۔ ظاہر ہے کہ قرآن نے ایک اصولی بات کہہ دی ہے کہ دنیا کے ہر خطے میں رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ یہ کچھ تاریخ میں ہوتا رہا، لیکن ہر دفعہ نتیجہ یہ نکلتا کہ وہی 200 سال بعد قومیں اضافہ کرتی، دین کو بدل کے کچھ سے کچھ کر دیتی، اور پھر اگلے نبی اگلے رسول کو آنا پڑتا۔ اور پھر صورتحال یہ ہوئی کہ گمراہی اتنی بڑی کہ آج سے 4000 سال پہلے پوری دنیا میں شرک ڈومینیٹ کر گیا، اور جبر آ گیا اس کے اندر۔ یعنی وہ اب آپ کو حق پہ چلنے ہی نہیں دیتے تھے، جس صورتحال کا میں نے ذکر کیا تھا۔ چنانچہ اب یہ فیصلہ ہوا کہ حضرت ابراہیم اپنی قوم کی طرف بحیثیت رسول بھی مبعوث کیے گئے، نمرود کی طرف ہم جانتے ہیں، ان کی قوم کو پھر ہلاک کیا گیا، نہیں مانا انہوں نے۔ اور پھر یہ فیصلہ ہوا کہ ان کی اولادوں میں ایک امت برپا کی جائے گی، اور پچھلے 4000 برس سے یہی امت دنیا میں حق کی شہادت کا کام کر رہی ہے۔ پہلے بنی اسرائیل اس منصب کے اوپر فائز ہوئے، ہم جانتے ہیں، اور حضرت موسیٰ کے زمانے میں ان کو باقاعدہ یہ منصب دیا گیا، اور ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ لوگوں کے سامنے یعنی ایمان اور اخلاق کی دعوت کو اختیار کریں گے اور حق کی شہادت دیں گے، اور جب وہ یہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں عروج اور غلبہ انہیں دیں گے، اور اگر وہ اس کے خلاف کریں گے تو پھر ان کو ہلاک کیا جائے گا۔ کس طرح ہلاک کیا جائے گا کہ بدترین دشمن ان کے اوپر مسلط کیے جائیں گے، جو ان کے مردوں کو قتل کریں گے، عورتوں کو لونڈیاں بنائیں گے، اور بچوں کو غلام بنا کر لے جائیں گے۔ چنانچہ ان کی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ سزا و جزا کے 2 بڑے نمونے ہیں۔ پہلی سزا و جزا برپا ہوتی ہے حضرت داؤد حضرت سلیمان کی شکل میں، عظیم اقتدار انہیں ملتا ہے، غیر معمولی اقتدار، ہزاروں میل کے اوپر پھیلی ہوئی وہ بادشاہی ہے جس کی نظیر آج کے دن تک کوئی پیدا نہیں ہو سکی۔ یعنی وہ بادشاہی تو وہ تھی کہ جس میں آپ جانتے ہیں نا، ملکہ سبا کا جو تخت ہے وہ ایک لمحے کے اندر ان کے پاس حاضر تھا، جن ان کی دسترس کے اندر تھے، ان کے غلام تھے، اس درجے کی وہ بادشاہی تھی۔ اور پھر جب انہوں نے شرک کو اختیار کیا حضرت سلیمان کے بعد، تو اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بخت نصر آتا ہے، اور پھر یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جاتی ہے، پوری قوم کو غلام بنا کے لے آتا ہے۔ اور پھر وہ میں نے ذکر کیا تھا کہ ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اس نے عراق پہ قبضہ کیا، ان لوگوں کی جان چھڑائی جب انہوں نے بہت توبہ رجوع کیا، اور پھر اس نے ہیکل سلیمانی خود بنوایا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ اس کی رہنمائی کی گئی تھی۔ تو یہ پہلا عروج زوال ہے۔ اس کے بعد دوسرا عروج زوال آتا ہے کہ جب انہوں نے پھر وہی اپنی گمراہی اختیار کرنا شروع کی، ان کے بعض طبقات نے یونانیوں کے اثر سے، تو پھر ان کے اندر ایک اصلاحی تحریک پیدا ہوئی جسے مکابی تحریک کہتے ہیں، اور زبردست اس نے ریسسٹنس شو کی، پوری قوت کے ساتھ انہوں نے لوگوں کو اس دین کی طرف جو اصل دین تھا حضرت موسیٰ، اس کی طرف بلایا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پہلے سے بھی زیادہ علاقے کے لحاظ سے بڑی حکومت قائم ہو گئی، اور ہیکل سلیمانی جو حضرت سلیمان نے بنایا تھا اس سے بھی زیادہ شاندار ہیکل سلیمانی انہوں نے بنا لیا۔ لیکن پھر اس کے بعد وہی شیطان جو کہ مسلسل در اندازی کرتا ہے، وہی زوال آیا۔ اس دفعہ شرک نہیں تھا، اس دفعہ ظاہر پرستی پھیلتی چلی گئی۔ چنانچہ دوسرا عذاب مسلط ہوتا ہے جب حضرت عیسیٰ تشریف لاتے ہیں اور انہوں نے حضرت عیسیٰ کا کفر کیا، چنانچہ ان کے اوپر ٹائٹس مسلط ہوتا ہے، روم کا جو جنرل ہے وہ آتا ہے اور ایک دفعہ پھر ان کے ساتھ یہی کرتا ہے۔ وہ آج کے دن تک آپ دیکھیں اگر تصویروں میں تو دیواریں گریا ہے، پرانے ہیکل کی بس ایک ہی دیوار بچی تھی، باقی سب کچھ برباد کر دیا تھا۔ وہ پورے یہودیوں کو مار مار کے اس نے پوری دنیا میں منتشر کیا، اور پھر وہی غلام بنایا، لونڈیاں بنایا، قتل کیا، برباد کر کے رکھ دیا۔ اس کے بعد کہیں جا کے اب یہ دوبارہ واپس آئے ہیں۔ تو یہ تاریخ میں 2 دفعہ ہوئی، اور پھر مسلمانوں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کیا۔ تاریخ میں 2 دفعہ یہی معاملہ ہوا، یعنی حضور کے بعد صحابہ کرام کی شکل میں پہلا اقتدار ملا، اس لیے کہ حضور پہ ایمان لے آئے تھے وہ، اور ہم جانتے ہیں کہ دنیا کی سول سپر پاور وجود میں خلافت راشدہ، بنو امیہ، بنو عباس، لیکن پھر مسلمانوں میں وہ ایمان و اخلاق کا زوال آیا، تو پھر بالکل جیسے وہاں سے مشرق سے بخت نصر آیا تھا، یہاں مشرق سے آپ کے تاتاری اٹھے،
اور تاتاریوں نے جو ہمارا حال کیا ہے وہ سب کو معلوم ہے. یعنی سینٹرل ایشیا سے لے کر شام تک جو انہوں نے مسلمانوں کو مارا ہے تو پورے علاقے کو قبرستان بنا کے رکھ دیا انہوں نے. پھر اس کے بعد مسلمانوں میں توبہ اور انابت کا جذبہ پیدا ہوا اور اس کے نتیجے میں تاتاری ہی مسلمان ہو گئے. چنانچہ ایک دفعہ پھر اللہ کا فضل ہوا اس دعوتی ایفرٹ کے نتیجے میں، اور پھر ترکان عثمانی نے ہی، انہی تاتاریوں کی ایک شاخ نے ایک عظیم امپائر بنائی جو دنیا کے 3 بر اعظموں میں حکومت کر رہی تھی. اور پھر یہ وہی ہے، دیکھیں ایکشن ریپلے ہے، بالکل ایز اٹ از ہو رہا ہے. وہاں پہ بھی سیکنڈ ٹائم یہ ہوا، اور پھر وہاں سے بھی جب گمراہی پھیلی تو مغرب سے حملہ آور آئے تھے ہمارے اوپر بھی، وہی مغرب سے، یعنی یونانیوں اور رومیوں کے بجائے اس دفعہ یورپین اقوام آئیں، اور انہوں نے ہمارا وہ بھرکس نکالا کہ وہ جو دنیا کی سول سپر پاور تھی، 3 بر اعظموں میں حکومت کر رہی تھی، 1920 میں اس کے قبضے میں صرف دنیا کا 3% حصہ رہ گیا، باقی سب جگہ وہ غلام تھے. یہ وہ وقت تھا کہ جب مسلمانوں کی جب یہ صورتحال ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے انٹروینشن کی ہے تاریخ کے اندر. وہ انٹروینشن کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے، ظاہری بات ہے، اور انٹروینشن مسلمانوں کی محبت میں نہیں کی، اصل وجہ اس کی یہ تھی کہ مسلمان ہیں اصل میں جن سے دین حق کو دنیا تک پہنچنا، اس لیے کہ نبوت تو ختم ہو گئی، کوئی نبی تو نہیں آنا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے بچانے کے لیے یورپین اقوام کو 2 عظیم جنگوں میں آپس میں لڑوا دیا. وہ اس قابل ہی نہیں رہے کہ وہ اپنا کنٹرول باقی رکھ سکے، انہیں آزادی دینی پڑی. اچھا، آزادی بھی کسی کام کی نہیں تھی، اس لیے کہ ساری ٹیکنالوجی ان کے پاس، ٹیکنالوجی کی کنجی ہمیں دے دی. یعنی جو مایا سونا ہے پیٹرول کی شکل میں، یہ عرب کی سرزمین میں نکل آیا، دنیا بھر کی دولت کے خزانے وہاں جمع ہو گئے. پھر وقفہ امن دیا، 2 عظیم سپر پاورز 50 سال تک آپس میں الجھی رہی ہیں. ہمارے پاس وقت تھا کہ ہم اپنے معاشروں کی تعمیر کریں، ہم اپنی صورتحال کو بہتر کریں. نہیں کیا ہم نے. ہم کیا کر رہے ہیں ہم سب کو پتہ ہے. چنانچہ لگتا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فارغ کر دیا ہے، اور اب انہوں نے خود ہی وہ کام جو نبیوں سے لیتے رہے ہیں اسے کرنے کا فیصلہ کیا. اب جو وہ کام لگتا ہے ان کے پیش نظر ہے، یہ نہیں ہے کہ پوری امت حق کی شہادت دے. اب انفارمیشن ایج انہوں نے شروع کر دی ہے، اور اس کے نتیجے میں چند لوگ بھی یہ کام کر سکتے ہیں. اور یہی اصل میں کرنے کا اصل کام ہے کہ ایمان و اخلاق کی وہ دعوت جسے لے کے نبی آتے تھے، اس کے سوا کسی اور چیز کو لے کے نہیں آتے تھے. اس میں اضافے ہوتے ہیں، لیکن اصل کام یہی ہے. نہیں، ایمان کیا ہے، اخلاق کیا ہے، اب اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. ایمان کیا ہے؟ دیکھیے، ایمان اپنی نوعیت کے اعتبار سے تو ہمیں پتہ ہے، ہم سب کو ازبر ہے. یہ 5 مسلمانوں کے ایمانیات ہیں، توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، فرشتوں پہ ایمان ہے، کتابوں پہ ایمان ہے. لیکن یہ ایک قانونی چیز ہے. ہم نے تو اس میں بھی بڑے بلنڈر کر رکھے ہیں. لیکن اصل ایمان کیا ہے؟ اپنی روح کے اعتبار سے سچائی کا اعتراف ہے، حق کا اعتراف ہے. صحابہ اکرام نے کیا کیا تھا؟ یعنی جب سچائی آئی تو اس کو مان لینا. دیکھیں، جس وقت یہ کام آپ نہیں کریں گے تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا نتیجہ کیا ہے. مسلمانوں کی میں آپ کو حالت بتاتا ہوں. قرآن مجید میں نے گنوائے نا 5 ایمانیات ہیں. اب کسی بھی مسلمان گروہ کے آپ کتابیں اٹھا لیں، ان کی علماء کو سن لیں، یہ پوچھو ان سے کہ بھئی یہ عقائد کتنے ہیں آپ کے؟ 5 سے آگے آپ کو درجن عقائد مل جائیں گے. یہ بنیادی ایمانیات میں کیے گئے اضافے ہیں. تحریف تو نہیں ہو سکتی، اب کسی صورت میں نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے. 5 پہ کوئی فنش ہی نہیں کرتا، اینڈ ہی نہیں کرتا. یہ بنیادی مسئلہ ہے. اور جب آپ سامنے کوئی بات کریں گے تو سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمارا نام رکھا ہے مسلمان. یہ نام رکھا ہے، ہوا سماکم المسلمین، مسلمان نام رکھا ہے. آپ کسی مسلمان گروہ کے پاس چلے جائیں اور اپنا تعارف کرائیں کہ میں مسلمان ہوں، وہ بولے گا بھائی یہ مسلمان کیا ہوتا ہے؟ آگے بتاؤ، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، شیعہ ہو، سنی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی فرقے کو چھوڑ کے نہیں گئے. کون سا مسلمان ہے جو مذہبی ہو اور کسی فرقے سے وابستہ نہ ہو؟ یعنی مسلمانوں کے 2 گروہ ہیں، ایک تو دین کی جنہیں پرواہ ہی نہیں ہے، ان کو چھوڑ دیں. میں مذہبی لوگوں کی بات کر رہا ہوں. تو یہ وہ صورتحال ہے کہ جو دین میں اضافوں کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے. تو جب آپ قرآن مجید کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اس جذبے کے ساتھ رجوع کرتے ہیں کہ میں نے سرنڈر کرنا ہے، میں نے عالم کے پروردگار کے سامنے اس کی بات ماننی ہے، میری خواہش، میرا تعصب، میرا نظریہ، میرا عالم، میرا فرقہ، اس میں سے کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. میں اپنے رب کا بندہ ہوں، مجھے اس کے سامنے سرنڈر کرنا ہے.
تو اس کی بات کہاں موجود ہے؟ قرآن مجید میں موجود ہے، اور اس درجے کے تیقن کے ساتھ وہ شروع ہوتی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ہدایت ہے، وہ میزان ہے، وہ فرقان ہے. جب تمہارے اندر اختلاف ہوگا تو وہ کسوٹی ہے، اس میں فیصلہ کرنا. وہ میزان ہے، اس میں تول کے دیکھو. مذہب کے نام پہ جو کچھ بھی دستیاب ہے اس پہ تول کے دیکھو. اگر کوئی چیز کم اہم ہے تو قرآن بتا دے گا، زیادہ اہم ہے تب بھی قرآن بتائے گا. تو یہ وہ چیز ہے کہ خدا کے سامنے، حق سب سے بڑا خدا اللہ تعالیٰ کی اپنی ہستی ہے، اس کے سامنے سرنڈر کرنے کا جذبہ ہو، اس سے شدید محبت ہو، اس کی بندگی کا شدید جذبہ ہو. تو اپنی خواہش، جیسے کہ میں نے عرض کیا، اپنا نظریہ، میرا عالم، میرا فرقہ، میرا عالم، میرا مولوی، ان سب چیزوں کو نکالنا ہوگا. اعتراف حق اصل میں خدا کی عظمت کا اعتراف ہے، اور یہ ایمان کی روح ہے. اس کے بغیر ایمان معتبر نہیں ہو سکتا، اور ایمان کبھی صحیح نتائج تک لے کے نہیں جا سکتا اگر یہ چیز موجود نہیں ہے. پھر دوسری چیز، یہ تو ایک ون سائیڈڈ اصولی فیصلہ ہے نا، ون ٹائم اصولی ڈیسیجن ہے. اس کے بعد جو زیادہ بڑی اہم چیز ہے کہ خدا کی ہستی کو انسان اپنی زندگی کا مرکز و محور بنا لے. یعنی انسان یہ فیصلہ کر لے کہ اسے خدا میں ہی جینا ہے. خدا میں جینا ہے، یہ جامع تعبیر ہے، قرآن مجید نے بتایا ہے، اور میں نے تو ساری زندگی اسی پہ کام کیا ہے. 8 اساسات ہیں جن کو متعین کر کے بتا دیا کہ یہ ہیں جن کو اختیار کرنا ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان، اسلام، یقین، اخلاص، قنوت، یعنی خدا کی غلامی، اسی کے لیے خلوص، اسی کے سامنے سرنڈر کرنا، اسی کو ماننا، اسی کے اوپر یقین رکھنا. یہ پہلا میدان ہے خدا سے تعلق کا. دوسرا عبادت اور اطاعت، اس کی بندگی کرنی ہے احسان کے ساتھ. احسان کیا ہے؟ خدا کے احساس میں جینا. حضور نے فرمایا نا کہ تعبد اللہ کانک تراہ، تم اس طرح عبادت کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، ورنہ وہ تو دیکھتا ہی ہے. اطاعت بر کے جذبے سے، وفاداری کے جذبے کے ساتھ. یہ دوسرا میدان ہے جہاں مالک کا حکم آئے گا سرنڈر کریں گے. تیسری چیز، اس کی نعمتوں کی دنیا میں رہتے ہیں، اس کا شکر، اس سے محبت، اور پھر اس کی حمیت. اس کے دین کو اگر مدد کی ضرورت ہے تو ہم غیر جانبدار نہیں رہیں گے، ہر صورت میں مدد کو آئیں گے. چوتھی چیز، انسان کو انٹلیکچوئل فیکلٹی دی گئی ہے، اس کو استعمال کر کے خدا کی قدرت کو دیکھے، خدا کی عظمت کو دیکھے. کل رات کو ہی میں ایک آرٹیکل لکھ رہا تھا، یہ جو انسان رنگ ہیں اس دنیا میں، آپ دیکھیں نا کتنے رنگوں میں ہم جیتے ہیں. ہم کبھی سوچتے ہی نہیں انسانی آنکھ 10 ملین، 1 کروڑ رنگوں میں امتیاز کر سکتی ہے، اور یہ کیپیبلٹی ہے ہمارے اندر. کتنی بڑی نعمت ہے. اگر یہ دنیا بلیک اینڈ وائٹ کر دی جائے تو سارا حسن ختم ہو جائے گا، سارا حسن ختم ہو جائے گا. ہم احساس ہی نہیں کرتے نعمتوں کی کس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں. تو غور و فکر کریں، تفکر کریں، تدبر کریں، خدا کی عظمت، اس کے کمال، اس کے جمال کو دریافت کریں، اس کی حمد کریں، اس کی تسبیح کریں، اس کی تعریف کریں، اس کی تمجید کریں، اس کے آگے گڑ گڑائیں، اس کے آگے روئیں. خدا سے یہ تعلق استوار ہونا چاہیے. پھر اگلی چیز جو اس راہ میں بہت ضروری ہے وہ یہ کہ خدا کا خوف، تقوی، رہبت، یعنی لرزنے کا احساس ہو خدا کی عظمت سے انسان کے اوپر. خشیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بالکل ایک نوعیت کا روب میں آ جائیں، اور رہبت آپ کے اوپر لرزہ طاری ہو جائے. وہ ایسی ہی ہستی ہے، غیر معمولی طاقتور ہستی ہے. تو اس کا خوف ہونا چاہیے، تقوی ہونا چاہیے، اس کی پکڑ کا اندیشہ ہونا چاہیے. اس نے پکڑ لیا تو میرا کیا انجام ہوگا. پھر انسان ہیں، کمزور ہیں، غلطی ہو گئی تو سرکش ہو جائیں گے، غافل ہو جائیں گے. نہیں، توبہ، استغفار، رجوع، اوابیت، انابت، معافی مانگیں گے، گڑ گڑائیں گے، روئیں گے، فریاد کریں گے. اس لیے کہ اس کے بغیر پہنچ گئے تو بہت مشکل میں پھنسیں گے. پھر اگلی چیز، زندگی میں اچھے برے سارے حالات آتے ہیں، مشکلات میں ثابت قدمی، صبر، برداشت، حوصلہ، خدا کے فیصلوں پہ راضی رہنا. اور آخری دائرہ جو خدا سے تعلق کا ہے، زندگی میں اندیشے ہوتے ہیں، اس پہ توکل، اس پہ بھروسہ، اس سے امید. ان اساسات کے اوپر اگر آپ، ان کو میں نے پڑھایا ہے، ان کو لکھا ہے، میں پوری گارنٹی کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ ان اساسات کے اوپر آپ زندگی گزارنا شروع کریں، چند مہینے بھی نہیں گزریں گے کہ آپ کی خدا سے ملاقات ہو جائے گی، آپ اس کا تجربہ کر لیں گے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود بیان کر رکھے ہیں، یہ اس سے تعلق کا درست طریقہ ہے. خدا زندہ و جاوید ہستی ہے، یعنی جس طرح میں بول رہا ہوں اور آپ سن رہے ہو، اگر آپ سوال کریں گے تو میں جواب دوں گا. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ عالم کا پروردگار وہ کوئی جواب نہیں دے گا، وہ کوئی رپلائی نہیں کرے گا؟ لیکن ہم اصل میں ان جگہوں سے نہیں آتے، اپنی مرضی سے آتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ کی بھی مرضی ہوتی ہے، ان کی
مشیت ہوتی ہے تو وہ سنتے ہیں، مشیت نہیں ہوتی تو نہیں سنتے، لیکن جب یہاں سے آئیں گے تو پھر ہر صورت پر، ہر قیمت پہ وہ آپ کو جواب دیں گے. یعنی اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح آپ چاہ رہے ہیں چیزیں ویسی ہو جائیں، یا پھر وہ یہ کریں گے کہ جیسے وہ چاہتے ہیں آپ کے دل کو اس میں مطمئن کر دیں گے. لیکن پھر ہوگا یہ ایک دعا بھی ہے نا کہ اللہم کلنی وجعلنی لک، یا اللہ میرا ہو جا اور مجھے اپنا بنا لے. پھر یہ زندگی یہ بن جائے گی، اور یہ جب زندگی حاصل ہو جائے گی تو پھر دنیا میں بھی خیر ہے اور آخرت میں بھی خیر ہے. اور پھر جو اگلی چیز ہے یعنی ایمان کے بعد اخلاق کیا ہے، یہ لفظ اصل میں قرآن مجید نے استعمال کیا اس لیے میں لے رہا ہوں، ورنہ اصل جو عمومی تعبیر ہے قرآن مجید کی وہ اعمال صالح ہے، عمل صالح، اور بڑی جامع تعبیر ہے. بڑا کمال ہے قرآن مجید کی اس تعبیر کا. اس میں قرآن مجید نے بتایا یہ ہے کہ یہ جو اخلاقی اعمالی ہیں، یعنی جہاں لسٹ بتائی گئی ہے حضور کے حوالے سے بیان کیا گیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. جب حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ حضور کیسے تھے، اخلاق کیسے تھے، کانا خلق قرآن، آپ کے جو اخلاق تھے وہ تو قرآن مجید ہی ہیں. تو جب قرآن مجید میں ان چیزوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ خاص قسم کا کیریکٹر ہے. میں نے اس کو قرآن کا مطلوب انسان کے اندر جمع کر دیا، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو یہ اعمال صالح اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ یہ کریں گے تو زمین میں اصل میں سب ٹھیک ہو جائے گا. آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ کے محلے میں سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ کے خاندان میں سب ٹھیک ہو جائے گا. لیکن پہلے آدمی یہ کام کر رہا ہو. یہ تعبیر میں نے کیوں اختیار کی ہے اخلاق کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں اعمال صالح یا صالح آدمی جب بھی بولتے ہیں تو اصل میں ایک حلیہ ذہن میں آتا ہے. اور قرآن مجید میں آپ پڑھتے چلے جائیں، اعمال صالح اصل میں کردار کا نام ہے. کیونکہ یہ مسئلہ ہمارے معاشرے میں پیدا ہو گیا اس لیے مجھے اصطلاح بدلنی پڑی ہے، لیکن وہی یوز کی ہے جو قرآن مجید میں حضور کے حوالے سے بیان ہوئی ہے. اور یہ اپنی نوعیت میں کیا ہے، یعنی اس اصطلاح کا مطلب کیا ہے کہ بندے کے ساتھ معاملات ٹھیک ہو جائیں، بندے کے خدا کے ساتھ معاملات ٹھیک ہو جائیں، اور مرد زن کے معاملے میں انسان زنا و بدکاری سے بچ کے ایک عفیف اور پاک دامن زندگی گزارے، کیونکہ یہی خاندان کی اساس ہے. یہ تین بنیادی چیزیں ہیں، یہی ہماری دعوت ہے. انذار یہی کام کر رہا ہے. اور دیکھیں یہی نبیوں کی دعوت ہوتی ہے. قرآن مجید میں آپ دیکھیے ایمان اور عمل صالح، کوئی تیسری چیز بیان نہیں کرتی. جو شریعت ہے اصل میں یہ ایمان اور عمل صالح کے بعض تقاضوں کو لیگلائز کرتی ہے، اس کو ایک قانونی شکل بتاتی ہے. مثال کے طور پر میں سادہ مثال سے سمجھا دیتا ہوں. اخلاقی مطالبے اللہ کی بہت زیادہ یاد جگہ جگہ قرآن میں ہے. اچھا ہر انسان کے لیے مشکل ہو جائے گی نا کتنی زیادہ یاد، تو ایک کم سے کم معیار اللہ نے طے کر دیا کہ 5 وقت نماز پڑھ لو. اب یہ کیا ہے، یہ عبادت کی شریعت بنا دی انہوں نے. تو اسی طریقے سے ہر شریعت کے قانون کو میں ریلیٹ کر کے بتا سکتا ہوں کہ اصل میں پیچھے وہ یا تو ایمان کے کسی معاملے کو ایک قانونی شکل دے رہا ہے تاکہ لوگوں کو سہولت ہو، یا وہ اخلاق کے کسی معاملے کو کر رہا ہے، اس کو صحیح کر رہا ہے. تو اس پہلو سے بڑی نعمت ہے، لیکن یہ اپنی ذات میں کوئی الگ چیز نہیں ہے، اسی کا جز ہے، اس لیے اس کو خاص طور پہ ہم بیان نہیں کرتے. اور وہ ظاہر ہر شخص سے متعلق بھی نہیں ہے. گنتی کے احکام ہے شریعت کے جو ایک عام طور پہ، ورنہ مثال کے طور پر نکاح آدمی شریعت کا قانون ہے زندگی میں ایک ہی دفعہ کرتا ہے. طلاق اللہ کا شکر ہے نہیں ہوتی. تو اب شریعت میں تو بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سی چیزیں جو حکومت سے ریلیٹڈ ہیں، تو شریعت تو بڑے دائروں میں ہوتی ہے. اصل جو چیز ہے وہ ایمان اور اخلاق ہے جو فرض سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، اس لیے ان کو ایمفیسس کر کے بیان کیا جاتا ہے. یہی انذار کی دعوت ہے. اور یہ کیوں دعوت ہے؟ دیکھیے کوئی شخص جب پبلک میں کھڑا ہو کے دعوت دے گا، کوئی بھی شخص ہو، تو قیامت کے دن اصل میں اسے بتانا ہوگا کہ وہ جو بات پبلک میں کھڑے ہو کے کہہ رہا تھا کہ یہ دین ہے، تو آپ نے کیوں کہا؟ یہ سوال ہوگا اس سے. یعنی بتانا پڑے گا کہ بھائی آپ جو کہہ رہے ہیں، جس دین کی طرف بلا رہے ہیں، وہ دین تھا بھی یا نہیں. یہ جو لوگوں کو کھڑے ہو کے دین سمجھا رہے ہیں نا، وہ سب سے پہلے وہ مارے جائیں گے. اور یہ اتنا سنگین سوال ہے کہ میں تو اس پہ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے انذار کی کوئی دعوت ہی نہیں. اس لیے کہ ہمیں تو کوئی اس سوال کا جواب دینا نہیں ہوگا، ہم تو قرآن کی آیتیں پیش کر دیں گے. یہ ایمان ہے، یہ عمل صالح ہے. سینکڑوں جگہ آپ نے دہرایا ہے ایسا. ہم نے صرف اس کی شرح وضاحت کی ہے، اس کی تفصیل کی ہے، اس کی پریزنٹیشن کی ہے. ہماری کوئی دعوت نہیں. تو جنہوں نے کوئی دعوت دی ہے ان کو جواب دینا ہوگا. اب وہ صحیح بھی ہیں، فرض کر لیں ان کی انٹرپریٹیشن میں یا تو صحیح ہوگی یا غلط کی ہوگی. غلط کی ہے تو وہ ایک بڑا مسئلہ. صحیح ظاہر ہے کہ وہ اس پہلو سے کہ کوئی ضمنی چیز ہی ہو سکتی ہے نا، کوئی اصولی چیز تو ہو نہیں سکتی، کیونکہ اس دعوت کے علاوہ بنیادی طور پر کوئی دعوت دی بھی نہیں جا سکتی. یعنی صحیح سے میری مراد یہ ہے کہ آپ کو اجتہاد کریں گے تو اجتہاد اصل میں کسی کے سوال کے جواب میں کیا جاتا ہے، کسی صورتحال میں کیا جاتا ہے. دعوت ہر وقت دینے کا کام ہوتا ہے.
اجتہادات کو دعوت نہیں بنایا جا سکتا، اپنے فکر و فہم کو دعوت نہیں بنایا جا سکتا، دعوت اس کے علاوہ کچھ نہیں بن سکتی۔ یہ انتہائی سنگین معاملہ ہے جو دین کے دائیوں کو سب سے پہلے پیش آ جائے گا کہ آپ جو فرما رہے تو ہم چھوٹتے، ہمارے جیسے لوگ کیا جواب دیں گے؟ جی میرے عالم نے کہا تھا۔ تو یہ جواب دے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کو؟ وہ بولیں گے وہ جو ایمان والی بات تھی، تم ایمان کس پہ لائے تھے؟ عالم پہ ایمان لائے تھے، تمہیں میرے نبی پہ ایمان لانا تھا۔ تو یہ دیکھتے نا کہ نبی کیا کہہ رہے ہیں، اور نبی نے جو اپنی بات کہی وہ اصل میں قرآن مجید میں کہی ہے، جس کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ہے، یا دین کا جو عملی ڈھانچہ ہے وہ سنت میں ہے۔ پورا دین تو اس طرح محفوظ کر دیا گیا ہے۔ تو ایک سنگین صورتحال ہے جس سے ہر شخص کو دوچار ہونا ہے جو دین کی دعوت دے رہا ہو، اور اسی طریقے سے جو لوگ اس کو اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ اصل چیز یہ ایمان و اخلاق کی دعوت ہے، یہی ہمارا کام ہے، اسی کی طرح ہم آپ کو بلا رہے ہیں، ہم اسی کے نقیب ہیں، اسی کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ اور یہ پہنچانے کی وجہ کیا ہے کہ نجات بھی اور بلندی درجات بھی دونوں اسی پہ موقوف ہیں۔ میں بار بار اس پہ توجہ دلا رہا ہوں کہ اس کے علاوہ کچھ لے کے آئیں گے تو پکڑ ہو جائے گی۔ کسی موقع پر میں گفتگو کر کے بتاؤں گا کہ قرآن مجید کے نزدیک یہ کتنا سنگین جرم ہے۔ میں نے بہت اجمال سے بتا دیا کہ امتیں کرتی کیا تھی، اضافے کرتی ہیں، تبدیلی کرتی ہیں۔ نبی اس لیے آتے تھے، وہ ان کی کریکشن کرنے آتے تھے۔ نبوت اس لیے ختم کی گئی ہے کہ اب تحریف کا امکان نہیں ہے۔ اب میرے جیسا معمولی سا طالب علم بھی اپنی رائے پیش نہیں کرے گا، صرف قرآن مجید کی آیتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور جو کہہ رہا ہوں آپ اس پہ قرآن مجید پہ رکھ کے دیکھ لیجئے۔ اگر وہ بات موجود ہے، ایمان عمل صالح کو قرآن نے ایسے پیش کیا ہے تو قبول کر لیجئے، اور نہیں پیش کیا تو نہیں قبول کر لیجئے۔ بہت سادہ بات ہے، اس کے لیے کوئی بہت بڑا عالم ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اور قرآن کا کمال یہ ہے جو میں نے کتاب میں جمع کر دیا، قرآن کا مطلوب انسان کے ان معیارات کو بیان کرتا ہے اور آخر میں جنت کی گارنٹی کر دیتا ہے کہ اس پہ جنت ملے گی۔ اور جگہ جگہ وہ بات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے، تو بھئی وہ اپنی ایک جگہ گارنٹی کر رہے ہیں کہ جنت دیں گے یہ سب کچھ کرنے کے اوپر، وہ اپنے وعدے سے پیچھے کیسے ہٹ سکتے ہیں؟ تو قرآن کا تو موضوع یہی ہے نا، وہ اسی کام کے لیے آیا ہے۔ تو یہ وہ راستہ ہے جو اختیار کرنا ہے۔ اس کے جب یہ کریں گے تو دیکھیے اس کا نتیجہ بس آخر میں بیان کر دوں، وقت اب ختم ہو رہا ہے۔ نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ ادھر آنکھیں بند ہوں گی، یعنی دنیا کا نتیجہ تو وہ آپ نے دیکھ لیا کہ قومیں جو ہیں جب اجتماعی طور پہ یہ اختیار کرتی ہیں مسلمان قومیں تو دنیا میں غلبہ اور عروج دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور جب اس کے برخلاف کرتی ہیں تو دنیا میں ذلیل و رسوا کرتے ہیں۔ لیکن جب فرد مر کے اللہ کے حضور پیش ہوگا تو جیسے اس کی آنکھیں بند ہوں گی، فرشتے نجات کا پروانہ لے کے آئیں گے، اور جو اس کے برعکس ہوگا اس کو روک لیا جائے گا۔ اس کا کیس دیکھیں گے، اگر اس کے مطابق پہنچا اور بلندی درجات کا ہے، یعنی اس نے آگے بڑھ کے کوئی ایسا کام کیا، مثال کے طور پر دعوت دین کے کاموں میں حصہ لیا، تو اب وہ اگلی چیز جو بعض روایات میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور اس کی پیشی ہوگی، اللہ تعالیٰ خود اسے اپنی رضا کا پروانہ عطا کریں گے۔ یہ زیادہ بڑا مقربین کا مقام ہے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نصیب فرمائے۔ اور پھر اگلا مرحلہ حشر میں اگر اس کے مطابق ہے تو پھر ہوگا یہ کہ فرشتے آئیں گے فوراً، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے اتریں گے ان کے اوپر، خوشخبری دیں گے، پریشان نہ ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور ان کو آپ کو پتہ ہے میں نے جب ناول لکھا ہے، جب زندگی شروع ہوگی، اس میں اسی کا نقشہ بیان کیا، پوری پکچر لوگوں کے سامنے کلیئر ہو جائے کہ کس طرح فرشتے آ کے شروع میں ہی لے جائیں گے، اور باقی لوگوں کو ونس اگین روک دیا جائے گا کہ ابھی آپ کا فیصلہ ہونا ہے، چاہے آپ کتنے صالح کیوں ہوں، اگر اس کے مطابق نہیں ہیں، اضافے ہیں، تو اضافوں کے بارے میں ابھی پوچھ گچھ ہوگی کہ کیوں ہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ چھوڑ دیں، اخلاص کا خیال کرتے ہوئے چھوڑ دیں، اس کا بھی امکان ہے، ورنہ روک لیا جائے گا۔ اس لیے کہ اصل کرائیٹیرین سے جیسے ہی آپ ہٹیں گے سوال پیدا ہو جائے گا، اور پھر ججمنٹ، اللہ کے حضور پیشی ہوگی، جو اس کے مطابق ہوں گے ان سے کچھ نہیں پوچھیں گے، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، بس یہ کہا جائے گا وزن میزان میں رکھو اس کے اعمال اور بھیجو اس کو جنت میں۔ دوسرے لوگوں سے اگر پوچھ لیا انہوں نے، جب انہیں پکڑنا ہوگا تو پوچھ لیں گے یہ کیوں کیا، اور جس سے پوچھ لیا حضور کہتے ہیں وہ مارا گیا، اس لیے کہ پھر جواب دینا ہوگا۔ تو یہ ہے وہ چیز جو ہمارے سامنے، اور یہ سب کچھ کس لیے کر رہا ہے، یہ پتہ نہیں آپ لوگوں کی پکچر کتنی کلیئر نظر آ رہی ہے، جو ڈاٹ ڈاٹ نظر آ رہے ہیں آپ کو، یہ آسمان کی پکچر ہے، اور آپ لوگوں کو شاید یہ لگ رہا ہوگا یہ ستارے ہیں، یہ ستارے نہیں ہیں، ان میں سے ہر ڈاٹ جو ہے ایک گلیکسی کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ ایک گلیکسی یعنی جیسے ملکی وے ہماری گلیکسی ہے جس میں 2 سے 4 بلین تک ستارے موجود ہیں، تو یہ جو جنت جس کا میں بار بار ذکر کر رہا ہوں، یہ اتنی بڑی نعمت ہے جو انہوں نے بنا کے رکھی ہوئی ہے،
وہ دے رہے ہیں، اس کے لیے کتنے سادہ مطالبات کیے گئے ہیں۔ تو میری درخواست یہ ہے کہ یہ ایک انتہائی سیریس معاملہ ہے، یہ چھوٹی سی زندگی، یقین کریں موت کا وقت آئے گا کچھ محسوس ہی نہیں ہوگی، اور جب وہاں پہنچیں گے تو کافی افسوس ملیں گے ہم کہ ہم کس دور میں پیدا ہوئے تھے، سب کچھ کتنا آسان تھا، کتنی سہولت تھی، اس کے بعد بھی ہم نے ضائع کر دیا۔ ہمارے پاس بلندی درجات کے بھی اعلیٰ ترین مواقع تھے، وہ بھی کتنے آسان تھے، نہ ہاتھ کٹوانا تھا، نہ پاؤں کٹوانا تھا، نہ بھائی سے لڑنا تھا، نہ باپ سے لڑنا تھا، بس اپنے آپ سے لڑنا تھا، کچھ قربانی دینی تھی، ہم نے وہ عظیم موقع بھی ضائع کر دیا۔ یہ عظیم اپورچونٹی ہے، اس کا فائدہ اٹھائیں۔ اگر اٹھا لیں گے تو انشاءاللہ پھر وہ بادشاہی ہے جس کے بارے میں قرآن مجید بھی کہتا ہے اور حضور نے بھی روایات میں بات بیان کی ہے کہ نہ کسی آنکھ نے اسے دیکھا، نہ کسی کان نے اسے سنا، اور نہ کسی دل پر اس کا کوئی گمان گزرا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔